السلام علیکم کسان بھائیو، میرا نام محمد وقار حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار حسن پیتھولوجسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کپاس کے پتہ مروڑ وائرس کے اوپر اور اس کے کنٹرول کرنے کے طریقوں کے اوپر۔ یہ بیماری اس وقت کپاس کی فصل میں بہت زیادہ حملہ آور ہو رہی ہے اور اس وقت کپاس کی فصل شدید متاثر ہو رہی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ اس بیماری کے حوالے سے ہم تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے، یہ بیماری کب اور کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا کس حد تک حملہ ہوتا ہے کپاس کی فصل کے اوپر۔ دراصل یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے اور اس وقت کپاس کی فصل میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ سال 2000 اور 2001 کے دوران ایک وائرس کا حملہ سامنے آیا اور اس کو سب سے پہلے بورے والا میں دیکھا گیا، اس لیے اسے بورے والا وائرس بھی کہتے ہیں۔ اس حالت میں پتے کی سطح چڑمڑ ہو جاتی ہے، کولی نما شکل اختیار کر جاتی ہے۔ پتے کی جب اس بیماری کا حملہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تو پتے مڑ جاتے ہیں، کولی نما کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ان کی رگیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس پتے کو سورج کی روشنی کی طرف کر کے دیکھیں تو یہ رگیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ہم شدید حملے کی صورت میں پتے کم خوراک بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کپاس کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے طریقوں کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم کھالوں اور وٹوں کے اوپر سب سے پہلے تو جڑی بوٹیوں کو تلف کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی بھی فصل میں جڑی بوٹیاں 40% تک اس کی پیداوار میں کمی لاتی ہیں اور سب سے زیادہ بیماری پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلے جس فصل کے بھی ارد گرد کوئی بیماری یا اس کے باقیات نظر آئیں آپ کو کسی فصل کے، سب سے پہلے انہیں تلف کر دیا جائے اور ان جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیا جائے۔ اور ایک سفید مکھی وائٹ فلائی اس بیماری کو پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وائٹ فلائی کے لیے بہت اچھی زہروں کا استعمال کریں تاکہ جتنا کم اٹیک ہوگا وائٹ فلائی کا، اس کے کم چانس ہوں گے کہ پتہ مروڑ وائرس کے آنے کے بہت کم چانس ہوں گے۔ تو اس کے سپرے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ایک بات بہت اہم ضروری ہے کہ کسان بھائی ہر چیز کا استعمال تو کرتے ہیں، کھادوں کا اور سپرے کا، لیکن اس کے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے اور اس کے مناسب ٹائم اور اچھے ٹائم کے اوپر استعمال نہیں کرتے۔ سپرے کے لیے مناسب ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے سپرے کریں یا مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد سپرے کیا جائے، جس میں ٹمپریچر میں کمی ہوتی ہے اور بیماری کے خلاف اس کی قوت مدافعت سپرے کی اور زہر کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک ہی کمپنی کا زہر بار بار استعمال نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی انسیکٹ ہوتا ہے اس میں امیونٹی اور ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اس زہر کے خلاف۔ اگر آپ رپیٹ کر کے کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے بہت اچھا آئے گا۔ تو اس کے حوالے سے اگر فصلوں کی باقیات جو ہوں گی، بھاریہ فصلوں کی جو باقیات ہوں گی آپ کی فصل کے ارد گرد، ان کو بھی تلف کر دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صحت مند فصل ہی اچھی گروتھ اور اچھی پیداوار کی حامل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے سفارش کردہ پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل کیا جائے، جس طرح وقت کاشت، آب پاشی، کھادوں کا استعمال اور سپرے کے حوالے سے آپ کو بہت حد تک احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں مہنگائی کا دور ہے، کھادوں پہ بھی بہت زیادہ اخراجات ہیں، تاکہ اگر ہم ان کو مناسب ٹائم پہ اور ضرورت کے وقت انہیں استعمال کریں گے تو ہماری فصل کو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اگر بیماری فصل میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کی نگہداشت عام فصلوں سے زیادہ کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے آدھی بوری سلفیٹ آف پوٹاش اور آدھی بوری یوریا فی ایکڑ ہر 15 دن کے وقفے کے دوران استعمال کریں تو اس بیماری کے خلاف بہت حد تک بچا جا سکے گا۔ تو اس کی کپاس کی بڑھوتری اگر اس صورت میں رک جاتی ہے، حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایزا بیان ایسی 4 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے ہر 15 دن کے وقفے کے دوران اس کو استعمال کریں۔ تو اس حوالے سے اس بیماری کے خلاف بہت حد تک بچا جا سکے گا۔ اور پتہ مروڑ وائرس ایک بہت خطرناک وائرس ہے اور یہ کپاس کی فصل کی گروتھ اور اس پیداوار میں بہت کمی لاتا ہے۔ تو ان سفارش کردہ طریقوں پر آپ عمل کریں اور انشاءاللہ اس بیماری کے خلاف ہمیں بہت حد تک کنٹرول پا سکیں گے اور ہماری کپاس کی فصل جو ہے بہت اچھی پیداوار کی حامل بنے گی۔ تو اس لیے مجھے دیں اجازت۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔